میری محبتوں کو قرار دو، قسط نمبر 14۔ میں آپ کو اس دن کہہ کر آئی تھی غازی صاحب کہ آپ اپنی وائف کا خیال رکھیں، نہیں تو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پر آپ شاید میری بات کو سمجھے ہی نہیں۔ آپ کی وائف کو کوئی گہرا صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر سے ہی بے ہوش ہو گئی تھیں، اور اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر سخت غصے میں شانزے کی کنڈیشن کے بارے میں غازی کی کلاس لے رہی تھی، جو وہ سر جھکائے آرام سے سن رہا تھا۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ غازی نے تھکے تھکے سے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، کچھ دیر تک ان کو ہوش آ جائے گا تو آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلی گئی تو غازی شانزے کے روم میں اس کے پاس آ کر بیڈ کے کنارے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سوری جانا، مجھے پتہ ہوتا کہ ایسا کچھ ہوگا تو میں کبھی بھی تمہیں اس ہوٹل میں نہ لے کر جاتا۔ غازی بے بس کے عالم میں شانزے کا چہرہ تکتے بول رہا تھا۔ اور پھر کتنی ہی دیر تک شانزے کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہا۔ عمر پسا کروا رہا تھا کہ پاشا اس وقت کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ غازی اپنا غصہ ضبط کرتے عمر سے بولا، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ کروا چکا ہوں، پر وہ کمینہ شخص پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ پورے شہر میں پولیس اس کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے۔ عمر نے غازی کے تکان سے چور چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے وہ شخص کسی بھی حال میں چاہیے۔ عمر پھر چاہیے کچھ بھی ہو جائے، زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کبھی تو وہ سامنے آئے گا ہی۔ غازی کچھ سوچتے ہوئے غصے سے بولا تو عمر سربلائے اسے تسلی دیتے چلا گیا۔ شانزے کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ غازی اسے لیے گھر آ گیا اور اس وقت کمرے میں اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھائے خود کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، غازی نے چپ بیٹھی شانزے سے کہا۔ غازی کو اس کی چپ کھائے جا رہی تھی کہ وہ اتنا چپ کیوں ہے، غصہ دکھائے بات کرے کچھ، پر شانزے اپنے لبوں پر فکر لگائے بیٹھی تھی۔ میں تمہیں آج سارا دن سچ بتانا چاہتا ہوں، غازی نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنے چہرے پہ پہنے اس نکلی ماسک کو اتار دیا۔ شانزے کی نظر جیسے ہی غازی کے چہرے کی طرف گئی تو وہ ساکت سی بیٹھی غازی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں فارس غازی ہوں، تمہاری سدو پھوپھو کا بڑا بیٹا ہوں۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو کیونکہ میں پاکستان آیا ہی بہت کم ہوں۔ لاسٹ ٹائم میں جب 10 سال کا تھا تب آیا تھا۔ پاشا کا باپ احسن نعمان حسن ماموں کے ساتھ بزنس میں پارٹنر تھا، پر پاشا کا باپ کچھ غلط کاموں میں انوالو تھا جس میں وہ ہیروئن، چرس اور کالج سے لڑکیاں اغوا کر کے باہر بیچ دیتا تھا۔ تب پاشا مجھ سے بھی 5 سال بڑا تھا۔ میں 10 سال کا تھا، وہ 15 سال کا تھا، اور اسے اپنے باپ کے سارے کالے کارناموں کا پتہ تھا۔ جب نعمان ماموں والوں کو پاشا کے باپ کی حقیقت کا پتہ چلا تو نعمان ماموں
والوں نے اس سے اپنی پارٹنرشپ کینسل کر دی تھی، جس سے پاشا کے باپ کو غصہ آ گیا اور وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا، کیونکہ وہ تمہارا رشتہ اپنے پاشا کے بھائی صاحب بتائیں سب کو آج سچائی۔ احسن صاحب نے نعمان صاحب سے کہا تو سب گھر والے چونک گئے کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جس سے گھر کے بچے اور خواتین ہی لا علم تھے، سوائے زوار اشما حمزہ مشاکل۔ یہ دراصل یہ ہے کہ شانزے کا نکاح احسن، حسن، دانیال اور میں بچپن میں ہی کروا چکے تھے۔ نعمان صاحب نے آخری کار سب کے سروں پر بم پھوڑتے کہا۔ پر گھر کی خواتین کے ساتھ ساتھ ہادی، شہوار اور شہزادانی بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے نعمان صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ عائشہ بیگم کافی دیر بعد حیران ہوتے چہرے کے ساتھ بولیں، جبکہ صدر بیگم بھی بے یقینی سے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھیں، تو دانیال صاحب صدر بیگم کی نظریں خود پر محسوس کرتے نظریں چرا گئے۔ لیے مانگ رہا تھا۔ جب وہ دھمکیاں دینے لگا تو تب مجھ سے بھی میری مرضی پوچھ کر ڈیڈ اور ماموں والوں نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ 10 سال کا بچہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ مجھ میں ساری سمجھ بوجھ تھی، پھر اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ ذہین بھی تھا۔ تب تم 1 سال کی تھی۔ مجھے تو تم بچپن سے ہی پسند تھی، اس لیے تب فوراً سے ہاں کر دی، اور اب میں بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آرمی آفیسر بھی ہوں۔ جب کچھ نہیں بے، میں پہلے سے ہی تم سے پیار کرتا تھا، جب مجھے خود بھی محبت کے معنی صحیح پتہ بھی نہیں تھے۔ غازی یہ کہتے اس کے پاس آیا تھا کہ وہ شانزے کے آنسو صاف کر سکے، پر شانزے کے سخت وجود میں حرکت ہوئی اور غازی کو خود کے قریب آتا دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کر ایک جھٹکے سے دور ہوتے چیخ پڑی، چپ، چپ، ایک دم چپ! سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ؟ ہاں، جب چاہا مجھ یقینی سے غازی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنسو متاثر سے بہت بہتے اس کا پورا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شانزے کے آنسو دیکھ کر غازی کا دل کھٹ کر رہ گیا۔ اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ حالات اس کنڈیشن میں آ جائیں گے اور اس طرح سے سچائی شانزے کے سامنے آئے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تب کوئی مجبوری میں تم سے نکاح کیا، ایسا کچھ زیادہ خطرناک کیسز ہوتے ہیں تو آفاق انکل کے کہنے پر میں انہیں ہینڈل کرتا ہوں۔ پھر یہاں پہ تو تمہارا نام آ رہا تھا، تمہاری پوری ذات انوالو تھی، تو کیسے پھر میں یہ مشن چھوڑ دیتا؟ پھر جب تم اغوا ہوئی تھی تو نعمان ماموں مجھے تم سے پھر سے نکاح کرنے کا بول چکے تھے، جس وجہ سے پھر سے تمہارے سامنے نکاح ہوا۔ غازی نے ساری بات بتاتے سر اٹھا کر دیکھا تو شانزے شستر سے سب کچھ چھپا لیں گے اور چپ بتا دیں گے۔ شانزے روتے ہوئے بولی، کیونکہ یہ انکشاف اس کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ غازی بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھ آگے آیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ غازی نے انتہائی غمگین لہجے میں کہتے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، پر شانزے غازی
کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ غازی کے لیے اس سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تو غازی نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آمدنی والا مینومان صاحب کی بات سنتے سب ہی گھر والے خوشی خوشی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ ادھر حمزہ زوار والے واپس آئے تو شانزے کے اغوا والا پھر باقی صورتحال سن کر انہیں بھی شک لگ گیا تھا۔ بے شک ان کو نکاح کا پتہ تھا پر پاشا کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ تھا، جس وجہ سے وہ اب گھر والوں سے ناراض صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مما آپ کو تو ہمیں بتانا چاہیے تھا نا کہ شانزے اغوا ہو گئی ہے، حمزہ خفا لہجے میں رمشا بیگم سے گویا ہوا۔ بیٹا ہم سب آپ لوگوں کا ہنی مون خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کاشا بیگم نے رسانیت سے انہیں بتایا چچی جان اس میں ہنی مون خراب والی کون سی بات ہے، شانزے ہماری بھی کچھ لگتی ہے، یہ آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ اب کی بار زوار بولا تمہارے پاپا نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو وہاں پریشان نہ کیا جائے۔ رمشا بیگم نے ان سب کو دیکھتے نعمان صاحب کا حوالہ بتا دیا تو وہ لوگ بھی سر بلا کر چپ ہو گئے۔ چلو منہ پھلائے مت بیٹھو، اٹھو اور فریش ہو جاؤ، تھکے ہوئے آئے ہو۔ رمشا بیگم نے بات سمیٹتے انہیں کہا تو وہ سب چپ چاپ اٹھ کر اپنے اپنے کمرے کی طرف فریش ہونے چل دیے۔ چلو اب چپ کر جاؤ، کیا آپ ساری رات روتی رہو گی؟ اپنی خوبصورت آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے رو رو کر، کچھ مجھ معصوم کا بھی خیال کرو، ساری شرٹ خراب کر دی۔ غازی نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے چپ کروانے کے لیے چھیڑتے ہوئے کہا تو شانزے بھی چیخ کر غازی کے سینے سے الگ ہوتے دور ہو گئی اور سر جھکا کر اپنے بائیں ہاتھ سے چہرہ صاف کیا جو کافی دیر رونے کی وجہ سے پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شانزے کے چمک کر پڑتے دیکھ سیاہ بیز مونچھوں تلے دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر آؤ تو کھانا کھائیں پھر۔ غازی نے شانزے کے جھکے سر کو دیکھتے نرم لہجے میں پھر سے لب کشائی کی۔ شانزے بھی سر ہلاتے واش روم کی طرف چل پڑی۔ تو غازی کمرے کے باہر چل دیا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی اور بیٹھے کی بجائے غازی کی طرف دیکھنے لگی۔ غازی عمر سے بات کرنے میں مصروف تھا، دھیان نہ دینے پایا کہ شانزے اب تک کھڑی ہے تو عمر نے اسے اشارے سے بتایا اور خود ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ہوا، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، غازی نے شانزے کو دیکھتے کہا جو نروس سے کھڑی اپنے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کے پلو سے کھیل رہی تھی۔ غازی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے آہنی بازوؤں میں تھما لیا۔ کیا ہوا ہے، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ غازی نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے گھر جانا ہے، شانزے نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ گھر بھی جا رہے ہیں ہم، پہلے کھانا کھاؤ پھر چلتے ہیں، غازی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو شانزے کی آنکھیں گھر کا نام سن کر چمک اٹھیں۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ شانزے نے بے یقینی سے غازی سے کہا۔ بالکل سچ مائی پرنسس ڈال، چلو آؤ، غازی نے اس کے چمکتے چہرے کی دیکھتے ہلکی مسکراہٹ سے کہا اور اسے لیے کرسی کھینچتے بٹھایا۔
شانزے غازی ہمدانی والے آئے تو پورے ہمدانی ہاؤس کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کسی شہنشاہ بادشاہ کی شادی ہو۔ آخر کیوں نہ سجایا جاتا؟ اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی، گھر کی سب سے لاڈلی نازک والی کے ساتھ شادی تھی۔ ہمدانی ولا کے مکینوں کے لیے یہ سب بھی کم تھا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پھر بھی بہت اچھے خوبصورتی سے ساری تیاریاں کی گئی تھیں۔ ہمدانی ولا کے سب مکین اس وقت لاؤنج میں بیٹھے غازی اور شانزے سے مل رہے تھے۔ پھر شانزے حسن صاحب کے گلے لگتے رو پڑی اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ چپ کر جاؤ بہن، تمہاری رخصتی ابھی ہم نے کرنی ہے۔ اگر ابھی سے اتنا رو لوگی تو لوگ کیا کہیں گے کہ کیسی لڑکی ہے جو رو بھی نہیں رہی۔ حمزہ نے افسوس سے سر ہلاتے شرارت سے کہا تو سبھی کے چہرے حمزہ کی شرارت سمجھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کوئی رخصتی نہیں ہو رہی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، شانزے نے پھولے منہ سے بدل آواز میں کہا، کیونکہ روتے رہنے سے اس کی آواز قدرتی خراب ہو گئی تھی۔ کیسی لڑکی ہو بے شرم، خود بول رہی ہو کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ لڑکیاں تو شادی کے نام پر شرماتی ہیں اور ایک تم ہو۔ حمزہ کو شانزے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ایک تو وہ کافی دن بعد گھر آئی تھی، دوسرا ماحول کچھ گرم ہو گیا تھا تو شانزے کو تنگ کرنے لگا۔ سب ہی ان کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہے تھے۔ کیوں شرماؤں؟ کہاں کس کتاب میں لکھا ہے شرمانا؟ شانزے نے بھی ربدو جواب دیا۔ وہ شانزے ہمدانی تھی جس سے شرمانے کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی۔ شانزے کی بولتی بس ایک ہی شخص کے آگے بند ہوتی تھی، وہ تھا فارس غازی، جس کے قربت میں وہ بھول جاتی تھی کہ جواب کیا دینا ہے۔ چپ کر جاؤ، پرسوں تمہاری مہندی ہے اور تم ہو کہ کہہ رہی ہو کیوں شرماؤں؟ غازی بھائی اپنی اب خیر منائیں، کیونکہ آپ کا شانزے نامی آفت سے پالا پڑنے جا رہا ہے۔ حمزہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ غازی کو بھی گھسیٹ لیا اپنی گفتگو میں۔ بابا آپ اسے چپ کیوں نہیں کروا رہے؟ شانزے نے بالآخر حسن صاحب سے حمزہ کی شکایت کی۔ میں سنبھال لوں گا، شانزے کو بالکل سدھار بھی لوں گا۔ غازی شانزے کے تپے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے گمگین لہجے میں بولا، ہوں سدھر لیں گے ہاں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی۔ شانزے غازی کو سنا کر پاؤں پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے سبھی شانزے کے جھنجھلانے پر ہنس پڑے اور غازی سے آگے کے بارے میں تفصیلی بات کرنے لگے تو حمزہ بھی سیریس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر آگے کیا کرنا ہے غازی بیٹا؟ نعمان صاحب نے اپنے برابر بیٹھے غازی سے پوچھا۔ فی الحال تو ماموں جان رخصتی ہو اور پاشا کا بھی پتہ چلے کہاں ہے تو ہی آگے کا لامحال طے کریں گے۔ میں شانزے کو رخصت کروا کر اسلام آباد چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا پھر پاشا آپ لوگوں پر اٹیک کرے یا آپ میں سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ غازی گہری نظروں سے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پر فارس بیٹھا تو تم وہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ شانزے کے ساتھ؟ حسن صاحب نے غازی سے پوچھا۔ ماموں جان ہمیں یہ رسک لینا ہوگا، کیونکہ پاشا کو یہ پتہ ہے کہ شانزے میرے پاس ہے، اس
یہ نہیں پتا کہ فارس بھی میں ہی ہوں۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا تو زیادہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ غازی نے احسن صاحب اور باقی سب کو سمجھاتے ہوئے بولا، ابھی ہمیں بس پاشا کو پکڑنا ہے جو نہ جانے کتنے معصوم جانوں کی جان لے چکا ہے، کتنوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ پھر شہر یہی ہے، وہ یہاں کی خبر رکھے گا اور مجھے اپڈیٹ بھی کرتا رہے گا۔ غازی نے شہر کی طرف دیکھتے مزید کہا تو شہر نے بھی سر ہلا دیا۔ چلو آگے بھی اللہ مدد کرے گا اور سب اچھا ہوگا۔ ابھی جا کر آرام کر لو۔ نعمان صاحب یہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور غازی اور باقی سب بھی کافی تھک چکے تھے، اپنے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کھڑے ہوئے اور غازی اور باقی سب بھی کافی تھک چکے تھے، اپنے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔